الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآلہ وعطرتہ بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا خاتم النبیین. سبحان اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام محترم و محتشم اسٹیج کی زینت مجاہد اہل سنت اسیر ناموس رسالت ضلع راولپنڈی کے امیر طریق لبیک پاکستان محترم حاجی محمد رمضان صاحب چشتی حفظہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ تشریف لائے ہوئے جمیع مہمانان گرامی محترم خورشید زمان صاحب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے عزیزوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ محفل پاک برائے ایصال ثواب جناب تصدق صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے اور آپ احباب بھی اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لا چکے ہیں اور بندہ ناچیز بھی حاضر ہو چکا. مختصر وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. اللہ جل کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب کرے اور ناچیز کی زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. جناب محترم قاری فیصل صاحب اب بیٹھنے کو وہ راجہ اشتیاق صاحب ساروں کو آپ جانتے ہیں تو ذہن میں خیال آتا ہے اگر کسی کا نام نہ لوں لیکن نام اسی کا ہے جو ان کے نام پہ بیٹھا ہے. پیر نصیر الدین نصیر صاحب فرماتے ہیں تیرے نام پہ بیٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے، تیرے نام پہ بیٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پہ بیٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے. تو نام اسی کا ہے جس نے ان کے نام پہ پہرا دیا.
عزیزان من، قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت احباب آپ کے سامنے کی ہے، اللہ جل کریم ارشاد فرماتا ہے، توجہ میری جانب رکھیں گے تو آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ نہ یہ مولویانہ باتیں ہیں، نہ یہ رسمن رٹی رٹائی کسی کتاب سے حلوہ پکا کے تقریر ہے، نہ چیز کے مزاج کے خلاف کچھ چیزیں ہوئی، لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرتا ہوں۔ تو تھوڑے سے وقت کے لیے تھوڑی سی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ جل کریم فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے انسان کو ایک امانت پیش کی۔ انسان کو پیش کرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے ہم نے سب سے پہلے یہ امانت آسمانوں کو پیش کی۔ آسمان کتنے ہیں؟ ہم نے سنے ہیں 7 ہیں، دیکھا ہم نے یہاں سے اوپر سے ایک ہی نظر آتا ہے۔ اللہ جل کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں کی طرف پیش کیا کہ آسمان بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، بڑا کشادہ ہے، وہ اس امانت کا بوجھ اٹھا لے گا۔ فَأَبَيْنَا، آسمان نے انکار کر دیا، معذرت نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ جل کریم فرماتا ہے پھر ہم نے یہی امانت زمینوں کو پیش کی، علی السماوات والارض، زمینوں کو پیش کی۔ زمین بھی دستبردار ہو گئی اور اس امانت کا بوجھ نہ اٹھا سکی۔ فرمایا والجبال، پھر ہم نے یہ امانت پہاڑوں کی طرف پیش کی کہ پہاڑوں تم بڑے عظیم ہو، بڑے مضبوط ہو، بڑے طاقتور ہو، تمہیں دیکھ کر دیکھنے والے پر تمہارا روب طاری ہو جاتا ہے۔ بعض تو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے تو اس کی گردن پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے، آنکھیں آسمان کی طرف اٹک جاتی ہیں۔ تم بڑے عظیم ہو، تم اس امانت کا بوجھ اٹھا لو۔ فَأَبَيْنَا، پہاڑوں نے بھی اس امانت کا بوجھ نہ اٹھایا۔ أَن يَحْمِلْنَهَا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کا بوجھ نہ اٹھایا، انکار ہو گیا۔ فَأَشْفَقْنَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جب ہم نے وہ امانت اپنی بنائی ہوئی مخلوق میں سے سب سے اشرف مخلوق انسان کو پیش کی تو انسان نے لپک کر اس امانت کو قبول کر لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان مختصر معنی یہ ہے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وہ امانت کیا تھی؟ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، وہ امانت تھی کیا؟ مفسرین اکرام نے اس کے مختلف معنی کیے ہیں، لیکن اہلیان درد نے، اہلیان تصوف نے، فقر اور درویشی کی راہ کے مسافروں نے اس کا معنی یہ کیا ہے وہ امانت اللہ کے عشق کی وہ آگ ہے جو اللہ نے اپنے کسی مخلوق کو نہیں دی، صرف انسان کے سینے میں جو دل ہے اسے عطا کی ہے۔ اللہ کے عشق کی وہ آگ جس کی چنگاری ہے، جو فرشتوں کے پاس نہیں، جو ہر وقت اطاعت میں ہیں، طہارت میں ہیں، فرما برداری میں ہیں، اللہ کی ریاضت اور عبادت میں لگے رہتے ہیں، اس کی تسبیح اور تحمید کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ نورانی مخلوق ہے۔ اللہ نے اپنے عشق کی آگ کس کو عطا کی ہے؟ بولو کس کو عطا کی ہے؟ یا اللہ کیا یہ تیرا عشق اور تیری محبت ڈائریکٹ ہمیں نصیب ہو جاتی ہے؟ فرمایا اس کا ایک آسان اور مختصر راستہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے جو میرے محبوب کی محبت کو اپنے سینے میں سجا لیتا ہے، محبوب دو عالم سے سچی محبت کرتا ہے، حضور سے سچا عشق کرتا ہے، ہم اسے محبوب کے صدقے میں اپنے عشق کی آگ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنی محبت کی آگ بھی۔ ایک مقام پر فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، ہم نے انسان پر بڑی بڑی نعمتیں اتاری ہیں،
بڑی بڑی نعمتوں کا امین اسے بنایا ہے، جس کے قابل یہ نہ تھا وہ بھی اسے عطا فرمایا ہے، لیکن یہ اعراض کرتا، یہ نہ شکرہ ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، ایک مقام پر فرمایا، یہاں فرمایا کَانَ یَئُوسًا، جب ہم اس سے اپنی کوئی نعمت چھینتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، اس سے تھوڑا سا منہ پھیرتے ہیں، کَانَ یَئُوسًا، یہ مایوس ہو جاتا ہے، پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے زندگی ہمیشہ رہنی ہے، یہ نعمتیں ہمیشہ رہنی ہیں، یہ عزت اور ٹھاٹ باٹ ہمیشہ رہنی ہے، یہ رہنی ہمیشہ نہیں ہے۔ یہ جو مربع تو نے بنائے ہیں، یہ کوٹھیاں جو تو نے بنائی ہیں، یہ مال اور دولت جو تو نے اکٹھا کیا ہے، جب کھینچے گا نا، وہ میں اس دن سن رہا تھا کلیات نصیر میں، کیونکہ پڑھا بھی میں نے، آپ فرماتے ہیں، آپ فی البدی کلام کرنے والے تھے چراغ کوڑا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جڑے مربع بنائے نہیں، پھر جب موت کا فرشتہ آیا ہے، جب روح حلق میں اٹک گئی ہے، نہ اوپر سانس جا رہا ہے نہ نیچے آ رہا ہے، عالم نزع ہے، ہر شخص قریب کھڑا ہے، بیٹے بھی پاس ہیں، بیوی بھی پاس ہے، روح اٹکی ہوئی ہے، جان لٹکی ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں جڑے مربع بنائے نہیں تو پھر جڑے اپے ہوتے آئے نہیں، کہتا ہے مجھے اب چھوڑ دے، اب تھوڑا سا موقع دے دے، تیری راہ میں بڑا عظیم صدقہ دوں گا، بڑیاں چنگیاں چیزاں تھوڑی راج دے سا، اب باڑیاں دے سا میں ساریاں، ہن بچا لے، لیکن نہیں، اب اجل آئی ہے اور آ گئی ہے، اب بچنا نہیں ہے، اب عالم نزع ہے، سانس اکھڑ رہی ہے، اب جانا ہے، لیکن جس نے یہاں وہ محبت کی چنگاری اپنے سینے میں سجائی ہے، نزع کا عالم ہے، مصطفیٰ کریم کا چہرہ سامنے آ گیا۔ پوچھو نا ممتاز قادری سے، 1 سال کا بچہ ملنے آیا، بوڑھے ماں باپ آئے، جوان بیوی آئی، بہن بھائی آئے، موت کا پھندا ہے سامنے، ملاقات کی، نظر سے نظر ملائی، جب پھندے کی طرف گئے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور بچہ ہی یاد آ جاتا ہے، ماں باپ کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، بندہ پلٹ کے تو دیکھتا ہی ہے نا ایک نظر، اور بڑے گوڑے رشتے ہیں جن کی خاطر ساری زندگی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ چھاپ رہے ہو، نوٹ چھاپ رہے ہو جس اولاد کے لیے، جس کو پروان چڑھانے کے لیے دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ رہے، جس کی خوشی میں تمہاری خوشی ہے، جس کی تکلیف میں تمہارا درد ہے، بلاؤ ان کو، بلاؤ دنیا کے سارے سجنوں کو، بلاؤ سارے یاروں کو، آئے تمہاری چارپائی کے پاس کھڑے ہو کے تمہیں بچائیں۔ نہیں، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ممتاز حسین قادری کو پتہ ہے یہ آخری ملاقات ہے، یہ سارے رشتے چھوٹ رہے ہیں، اب جس طرف جا رہا ہوں، جس تختہ دار پہ لٹکایا جاؤں گا، اب واپسی کی امید نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے، اسے چومتا بھی ہے، گلے میں بھی ڈالتا ہے۔ ایک ہی وجہ ہے، جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ کی چنگاری ہوتی ہے، حضور کی سچا عشق ہوتا ہے، پھر محبوب دو عالم خود اسے لینے آتے ہیں۔ ایک طرف مصطفیٰ کریم باہیں کھول کے کھڑے ہو، دوسری طرف دنیا کی ساری رنگینیاں ہو، خدا کی عزت کی قسم ہے، آقا دو جہاں کا دامن وہ ہے کہ بندہ لپک کر حضور کے قدموں میں گر جاتا، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مرائی اس لیے ہوں کہ حضور کا دیدار۔ میرے اعمال تو پیر صاحب فرماتے ہیں، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے مگر نصیر، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے مگر نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، ابھی آپ نعتیں بھی سن رہے تھے عزیزو،
میری جولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محبت کے. کدھر گئے بھائی خوبصورت سے بات. پھر آپ نے اس کے بعد دوبارہ نعت سنی ہے جی. نعتیں بھی سن رہے تھے. ویسے اس بات کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ میری اور آپ کی جھولی میں ٹکڑے کس کے ہیں؟ بولو نا. حضور کا نام لو تو جھوم کے لو, چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے. کسی چودھری راجے ملک کا نام نہیں ہے, یہ وہ نام ہے جو لیا جائے تو تن بدن سونا اور ستھرا ہو جاتا. یہ حضور کا نام ہے. کس کا صدقہ کھا رہے سب کا یقین ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے سب ہیں کہ صدقہ کس کا کھا رہے ہیں؟ حضور کا. قرآن کہتا ہے, میں نے امانت کی بحث چھڑ گئی, یہ جو دو آیتیں پڑھی ان دونوں میں امانت کا ذکر ہے. تیسری آیت بھی سنو. ایک مقام پر اللہ جل کریم اپنی کتاب رحمت میں ارشاد فرماتا ہے, ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. سبحان اللہ. امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرو. کس کے؟ جان کس کی ہے؟ بولو نا. دینی کس کو ہے؟ لایا بھی وہی ہے, لے جانے والا بھی. مال کس نے دیا؟ دولت کس نے دی ہے؟ رزق کس نے دیا ہے؟ اور سارے نے بولنے ہیں کس نے دیا ہے؟ نعت خواہ صاحب کدھر کے رضوی صاحب؟ یہ آپ کو سبحان اللہ کہنے کے فضائل بتا رہے تھے, تو میں نے ایک بات یہاں پہ کی. تو میں یہ کہتا ہوں, ان سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ مولویوں کو بیچاروں کو کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے, اس کے نیچے 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہتا ہے. میں کہا ایڈے سوکھے نے درخت لوانے, ایڈے سوکھے ہوئیے سارے تے پورے باغ ہونے چاہیے ہے جی. پھر ایک آ جاتا ہے جی سبحان اللہ کہنے سے یہ ہو جاتا ہے. او بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ سبحان اللہ اللہ کی پاکی ہے, یہ نصیب والوں کے منہ سے ہی نکلتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ غلط بات ہے کہ مولوی صاحب کہیں جی میری چارجنگ اس ویلے ہو سی جب تسی اچھی سبحان اللہ آکھو, جدو میں ادھر آواز آسی تو میں فل چارج ہو جاسا. اب بس کرو ڈرامے بازیاں. اور سلطان العارفین کی بھی سنو نا. سلطان باہو فرماتے ہیں جس نے دل سے ایک بار اللہ کہا اللہ اس کے دل کے 14 طبق روشن فرما دے گا. کس کے؟ جس نے کہاں سے کہا؟ ہم سبحان اللہ کہتے کہتے بوڑھے ہو گئے, بال داڑھی کے سر کے چٹے ہو گئے, ہمارا تو ایک طبق بھی روشن نہیں ہوا. وجہ یہ ہے ہم نے مولویوں خطیبوں نقیبوں کے کہنے پہ کہا, کبھی یہاں سے کہا ہی نہیں. ہم کہنے پہ کہتے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں مال کس نے دیا ہے؟ اور شکر کرو اللہ کا لفظ بول رہے ہو. مال کس نے دیا؟ یہ رزق کس نے دیا؟ یہ عزت کس نے دی ہے؟ کیا ہماری اوقات تھی؟ کیا ہم اس قابل تھے کہ ہمیں اتنا نوازا جاتا؟ ہمارے کرتوتوں پہ ہماری بدعملیوں پہ پردے کس نے ڈالے ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. جب ہر شے اللہ نے دی ہے تو غرور کس بات کا ہے؟ فخر کس بات کا ہے؟ گھمنڈ کس بات کا ہے؟ تکبر کس بات کا ہے؟ اللہ کو عاجز بندہ پسند ہے, مٹی سے بنا ہے, مٹا ہوا پسند ہے. مٹی سے بنا ہے, یہ مٹا ہوا, یہ بچھا ہوا, یہ پسند ہے. سب کچھ کس کے سپرد کرنا ہے؟ اللہ کے کرنا ہے نا. اب مجھے بتائیے گا, عشق رسول کا دعویٰ بھی ہے, محبت مصطفیٰ کا دعویٰ بھی ہے. کہتے ہو جی ٹکڑے بھی حضور کے نام کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نعت پڑھتے ہوئے اتنا جھوم جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے سیدھا مدینہ ہی پہنچ گئے. وہ بابا جی کہتے ہوتے تھے نا, وہ ایک نعت خواہ نے نعت پڑھی, میں مدینے جاواں تو پھر مڑ کے نہ آواں. ایک نعت تھی, کوئی بھی کسی شاعر نے لکھی ہوگی, کسی نے پڑھی بھی ہوگی, تو اس نے پڑھا مدینے جاواں تو میں پھر مڑ کے نہ آواں. تو بابا جی نے فرمایا کیوں مڑ کے تو کیوں نہ آویں؟ تھا دین نہ کم تیرے پیو نے کرنے ہیں. پڑھو شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی کی, جن کی خواہش پوری زندگی رہی نا مدینے میں مرنے کی. بات توجہ ہے, جنہوں نے پوری زندگی یہ خواہش رکھی نا سینے میں کہ مروں تو دربار مصطفیٰ میں مروں,
مروں تو شہر مدینہ میں مروں، قبر میری جنت البقیع میں ہو۔ کہتے ہیں اس کے سینے میں محبت مصطفیٰ کی چنگاری ہونی چاہیے، حضور کا عشق ہونا چاہیے، کنیکشن ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں، آپ لکھتے ہیں امام جلال الدین، آپ فرماتے ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی مرتا ہے اللہ اس کی روح کو مدینے میں منتقل کر دے گا۔ اور کم حضور نے دین نہ کرو، مرو جتھے بھی بقی تو سنی روح سے کار پہنچا دے سی۔ عاشق یہاں نہیں مرے۔ اب میں یہ بات کہتا ہوں، امانت کو کس کے سپرد کرو؟ اس کے اہل کے۔ کس کے؟ جو اس کا اہل نہیں ہے اس کو امانت دو گے تو امانت میں خیانت ہو جائے گی، پھر تم امین نہیں رہو گے۔ آج کل جھگڑا بھی چل رہا ہے نا صادق اور امین کا ہے۔ آج اللہ کی عدالت تو لگنی ہے نا، آج یہ عدالتیں لگی ہوئی ہیں کہ جب اللہ بھی گناہ معاف کر دے دیتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ آج کل کے قاضی بھی دیکھ لیں آپ۔ میں لیکن ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ جو گراؤنڈ ریئلٹی میں بات ہے، جو زمینی حقائق ہے کہ نام مصطفیٰ کریم کا لیتے ہیں، نام ان کا کیش کراتے ہیں، جی حضور دی نظر ہے، جی حضور دا کرم ہے، بس نگاہ مصطفیٰ ہے، سال میں بہت بڑی میلاد کی محفل بھی کراتے ہیں، حضور کے ٹکڑے کھا رہے ہیں، جی ہم مسلمان ہیں، جی ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر تمہارے سینوں میں حضور کی سچی محبت ہے، حضور کا سچا پیار ہے، تو تمہیں اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے معاشرے میں، اپنے دائیں بائیں، اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں حضور کا نظام پسند نہیں ہے؟ منافقت کرتے ہو۔ معذرت کے ساتھ مولویاں نہ سیاست نل کہہ کما، میں آکھیا واقعی مولویاں نہ کوئی کم نہیں، توڑی منی کے نیا اساں کیڑا کوئی مولوی اگا کیتا؟ مولوی تے نمازیں ہی پڑھانے پہ، چودھری صاحب اگے آئے، اساں تے کوئی نہیں آئے، کیوں؟ تمہارا یہ ترازی ختم ہو گیا۔ ویسے یہ بات ہم نے بہت بار ثابت کی ہے الحمدللہ تعالی، بہت جگہوں پہ کی ہے، ہمیں کوئی 2014 سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں، اس بات کی وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ نظام بھی کس کا پسند ہوگا؟ پھر کس کا؟ محبت ان سے کرتے ہو، ٹکڑے ان کے کھاتے ہو، باتیں ان کی کرتے ہو، نظام ان کا پسند نہیں ہے۔ ابھی معذرت کے ساتھ برا نہیں منائیے گا، میں کسی کی طرف تنقید نہیں کر رہا، جتنی ہمارے ملک میں تبلیغی جماعتیں ہیں، حاجی صاحب جتنی ہمارے ملک میں تبلیغی جماعتیں ہیں جو تبلیغ کر رہی ہیں، صرف تبلیغ، دین پھیلا رہی ہیں، مذہبی تبلیغی جماعتیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر، آپ کو پتہ ہے پورے یورپ میں ان کے مراکز ہیں، پورے یورپ میں وہ کام کر رہی ہیں، کوئی چرچ خرید کے مسجد بنا رہا ہے، کوئی گردوارہ خرید کے مسجد بنا رہا ہے۔ کسی یورپ کے ملک میں ان کو نوٹ الاؤٹ کا اسٹیمپ نہیں ہے، ہر جگہ وہ جا سکتے ہیں، ہر جگہ وہ جا سکتے ہیں، لیکن جو بات اسلام کے سسٹم کی کرتا ہے، اسلام کے نظام کی کرتا ہے، اس پہ تو پاکستان میں فورس شیڈول لگ جاتے ہیں۔ وہ تو پاکستان میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کو، اسلام دشمن قوتوں کو میری آپ کی تبلیغ سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ نظام سے ہے۔ کس سے ہے؟ دین اور مذہب میں فرق کرو نا۔ مذہب پہلے کتنے آئے نا، مذہب عیسائیت ہے، یہودیت ہے، مجوسیت ہے، آج بھی کتنے مذاہب ہیں۔ ہمارا جو دین ہے یہ صرف مذہب نہیں ہے، یہ مذہب کے ساتھ ساتھ دین ہے، اور دین کا یہ امتیاز ہوتا ہے کہ دین سسٹم کا نام ہے۔ چور چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کی سزا فلاں ہے، بغیر شادی شدہ بدکاری کرے گا تو اس کی یہ سزا ہے۔ پھر عدالتیں رات کو کھول کے 4 بندوں اور 4 وکیلوں کے کیس سن کے فیصلے نہیں سنائے جائیں گے، اللہ کا قرآن کھول کے محمد پاک کا فرمان سن کے فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ ہے سسٹم، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ کے گٹے گوٹے چھل کے یہاں نشان بنا کے آپ اسلام والے ہو گئے، نہیں،
یہ تو آپ نے مذہب پہ عمل کیا ہے. اسلام والے تب ہوں گے جب آپ کی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سیاسی اور سماجی زندگی میں حضور کے نظام اسلام کا نفاذ ہوگا. قرآن کی بالادستی ہوگی، قرآن کے اصولوں کی بالادستی ہوگی. جب دستور اور منشور حضور کی حدیثوں کے مطابق ہوگا. بس کرو، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جھاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ہمارے قائد نے پہلے بھی کہا، ہم ابھی بھی کہتے ہیں، بہت بڑی ناانصافی ہے. جب الیکشن ہونے چاہیے تو پورا گراؤنڈ خالی کر کے ہونے چاہیے، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. سب کو حق ہے آئینی اور قانونی آ کر کرے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ مارنے والے لوگ یہ شخصیت پرست لوگ نہیں ہیں، یہ شدت پسند لوگ نہیں ہیں، یہ کسی شخصیت پر جان قربان کرنے کی بات نہیں کرتے. یہ بات کرتے ہیں تو محبوب تو عالم پر جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کے سامنے ایک بندہ نظام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، حضور کے اسلام کے سسٹم کی بات کر رہا ہے، انت ادّ الامانات الی اہلھا، وہ اس بات کا عدل ہے کہ امانت اس کے سپرد کی جائے. امانت اس کے سپرد کی جائے. اس لیے یہی وہ کرین ہے جس نے اٹھا کر اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی غنڈہ گردی اور اس موجودہ اس نظام کے اندر جس میں جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں، جس میں بلیک میلنگ کی انتہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کرین ہی رہ گئی ہے. حضور کے غلاموں کا سسٹم رہ گیا ہے. آپ اور ہم سب حضور کے غلام ہیں. ہم دینی نظام کی بات کرتے ہیں. میں نے زندگی میں کبھی ووٹ نہیں ڈالا، ایک پچھلی دفعہ ڈالا، اس سے پہلے شاہ احمد نورانی صاحب کے دور میں چھوٹا آدمی تھا. جی میں وہی بات کر رہا ہوں. آپ میری بات، میں جو اپنی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، میں نے ان سے ووٹ نہیں مانگا حضرت صاحب، نہ میری کو ضرورت ہے. اللہ نے عقل، شعور، اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور سب کو عطا کیا. ہم حق بات علامہ اقبال نے کہا تھا، اب آپ نے کہہ دیا تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کچھ. علامہ نے کہا تھا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت. اگے کھلائی کے نمازہ پڑھنے نال بندہ امام نہیں بننا. بزرگوں میں معذرت چاہنا ہے، آگے کھڑا کر کے امام، میں پیچھے اس امام نے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، اے مولوی ہے جی، اے بس سانو نمازہ پڑھانے واسطے ہے. نا علامہ نے کہا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہ وہی تیرے زمانے کا امام برحق. اساں جان اللہ کو دینی ہے، اساں جان حضور دے کے چہرہ دکھانا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. سونا جنگل میں رات اندھیری میں کیا ہو رہا ہے؟ جو اس سے بیزار نہ کر سکے وہ تیرا امام نہیں ہے. کلمت الحق بلند کرنے والا تیرا امام ہے. ہم انصاف کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب کرے.